بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے آپ کو قرآن کا ایک عجیب مضمون سمجھائیں جس پر آج سے پہلے آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں عجیب مناسبت ہے۔ قرآن کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف مصر میں تھے تو حضرت موسیٰ بھی مصر میں تھے۔ حضرت یوسف نے محل میں زندگی گزاری تو حضرت موسیٰ نے بھی فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ حضرت یوسف کو اٹھانے والوں کی بھی اولاد نہیں تھی اور حضرت موسیٰ کو اٹھانے والوں کی بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت یوسف کو اٹھانے والوں نے بھی کہا کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت موسیٰ کو اٹھانے والوں نے بھی یہی کہا کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف کو اٹھانے والوں کے بارے میں کہا گیا یعنی وہ حقیقت جانتے نہیں۔ حضرت موسیٰ کو اٹھانے والوں کے بارے میں بھی کہا گیا یعنی انہیں انجام کا پتہ نہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر ڈالو۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون نے کہا مجھے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یوسف کے بھائیوں نے ایک چال چلی اور وہ ناکام ہوئی۔ اے یوسف وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ موسیٰ کے خلاف بھی پرورش کرنے والوں نے چال چلی اور ناکام ہوئی، اور کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت یوسف کو بھی جیل میں ایک دوست مل گیا تھا جو بعد میں جیل سے نکالنے کا سبب بنا۔ حضرت موسیٰ کو بھی ایک دوست مل گیا تھا جو مصر سے مدین کی طرف نکالنے کا سبب بنا۔ حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دے کر آزمایا گیا۔ اتنی گہری مناسبت کے باوجود جب حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دی تو انہوں نے کہا اور ہم نے یہ بات پچھلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ فرعونیوں کی اس بات سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سچ بول رہے ہوں اور واقعی انہیں کچھ پتہ نہ ہو اور ان کے باپ داداؤں میں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ لیکن میں آپ کو اس پیٹرن کو مکمل ہوتا دکھاتی ہوں ایک اور آیت میں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص نے فرعونیوں سے کہا ترجمہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف تمہارے آباء و اجداد کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھا تھا جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز ہے، کیا ہی خوبصورت تدبیر ہے ہمارے رب کی، اور محسوس کریں کہ کیا ہی عمدہ طریقے سے قافلہ خیر کی کڑیاں جڑتی ہیں۔ وقت محدود ہے، قرآن سمندر ہے، موتی بے شمار ہیں، کیسے اور کس کس پہلو سے قرآن میں غور کریں۔ کاش دنیا میں اور کوئی مصروفیات نہ ہوتی، بس صرف رب کے کلام میں غور و فکر کرنا ہوتا۔ اے قرآن اتارنے والے کریم رب، جنت میں ہمیں ضرور اپنے کلام کے مفاہیم سمجھائیے گا تاکہ ہم اس بحرنہ پیدا کنار سے سیراب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کیسی حسین و جمیل ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے جنت کے پہلے لمحات تصور کیے ہیں؟ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو ذرا سوچئے جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے، جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصے دراز پہلے فوت ہو گئے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے،
جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفا یاب دیکھیں گے، غمگین کو مسرور، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے، وہ لوگ جو دنیا میں نیچر کو پسند کرتے تھے وہ کیسے ایک دوسرے کو اشارے کریں گے کہ آپ نے وہ پھول دیکھا ہے، آپ نے دریاؤں کی آواز سنی ہے، آپ نے پرندوں کی چہچہاہٹ کو محسوس کیا ہے، اور کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب ہم انبیاء کرام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، صحابہ کرام کو سلام پیش کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس موجود ہوں گے، اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ذرا ایک بار تصور کیجئے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ فاتح خبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوان جنت کے سردار حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب العزت وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے، تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر جب ہمیں ہمارا خالق و مالک اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر کیا مانگیں گے کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ پس اللہ رب العزت حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا، آج کے بعد تم پر ہمیشہ رحمت کی جائے گی، تم یوں ہی باغوں میں رہو گے، یوں ہی مسکراتے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے خیر خوشی زندگی بسر کرو گے، حتیٰ کہ آج کے بعد کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور نہ ہی اب کبھی تم پر موت واقع ہوگی۔